ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میں اور میری بیوی ایمان ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ہم یونیورسٹی سے ساتھ تھے اور ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ ایمان نہایت خوبصورت تھی اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی اور میں مڈل کلاس۔ ایک تو وہ امیر تھی، اوپر سے انتہا کی خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی کے سارے لڑکوں کا کرش تھی وہ، لیکن میں خوش نصیب کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ نہایت شریف تھی، آنکھ اٹھا کر کبھی کسی کو نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے اپنی محبت پر فخر تھا۔ ایک دوسرے کی جان تھے ہم۔ گھر والے مانے نہیں تھے تو مجبوراً بھاگ کر شادی کرنا پڑی، لیکن اتنی حسین زندگی خوابوں میں سوچی ہوگی۔ محبت کرنے والوں نے جتنی ہم نے گزاری۔ میں نوکری پر چلی گئی اچانک اور ہمارے حالات بد سے بدترین ہو گئے۔ پھر ایمان نے جاب کر لی اور باس کے ساتھ میں نے دیکھا ایک دن اور میرے یقین کی دھچیاں بکھر گئیں۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اچانک مجھے جاب سے نکال دیا گیا۔ گھر میں بہت پریشانی تھی اور اب جاب بھی نہیں مل رہی تھی کہ میری بیوی کو ایک بہت اچھی پوسٹ پر ایک کمپنی میں جاب مل گئی۔ میں حیران تھا، ابھی میری بیوی کا جاب ملے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ اس کو گاڑی بھی دے دی گئی اور ایک چھوٹا سا گھر بھی۔ پھر وہ رات کو لیٹ آنے لگی، کہتی تھی آفس میں بہت کام ہوتا ہے۔ ایک دن بیوی گھر میں آئی اور میں اس کے آفس چلا گیا۔ وہاں جا کر پوچھا تو گارڈ نے بتایا کہ وہ باس کے کمرے میں ہے۔ میں نے چھپ کر باس کے کمرے میں دیکھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بیوی تو بے لباس تھی۔ کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میرا اور ایمان کا رشتہ بھی اسی بھنور میں تھا کہ جو دکھائی دے رہا تھا وہ سچ نہیں تھا، اور جو سچ تھا وہ میں دیکھ نہیں پایا۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ وقت نے کروٹ بدلی تھی اور سارا منظر بھی بدل گیا تھا۔ میں میری بیوی ایمان بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم دونوں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن ہمارا گھر بہت ہی عالیشان اور خوبصورت تھا۔ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری جاب بہت اچھی تھی۔ میں ایک ملٹائی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا اور اپنی پیاری سی بیوی ایمان کو زندگی کی تمام تر سہولیات دے سکتا تھا۔ ایمان بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور گھر ہمارا محبتوں سے مہکتا ہوا تھا۔ میں گھر لوٹتا تو ایمان میرے انتظار میں تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ اس کی زندگی کا محور میں تھا اور وہ میری سانسوں کی وجہ تھی۔ محبت میں انسان کو سوائے محبوب کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بات ہے بھی سچ تھی۔ ایمان جب سے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، میں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میری اور ایمان کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ یہ 2 سال کا عرصہ ہم نے بالکل ایسے ہی گزارا تھا جیسے دو محبت کرنے والے اپنے خیالوں میں سوچا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو لے کر جتنے خواب ہم نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ سب حقیقت کا روپ دھار گئے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے سانسوں سے جڑ چکے تھے اور ایک پل کی دوری بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان 2 سالوں میں ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم دونوں نے پیچھے بہت کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک دوسرے کو پانے کے بعد ہمیں کوئی غم نہیں تھا۔ میں ایمان سے شدید محبت کرتا تھا، اور جب ایمان کے گھر والے میری اور ایمان کی شادی کے لیے راضی نہ ہوئے تو ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی اور اپنی الگ ایک دنیا بسا لی۔ اور اس کے بعد نہ ہی کبھی ایمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ ہی میں نے۔ محبت میں صحیح یا غلط نہیں ہوتا، بس محبوب کو پانے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے بھی ایمان کو پانے کی تمنا کی تھی۔ میری لگن سچی تھی، اس لیے ایمان اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلی آئی تھی۔ میں اور ایمان ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ہماری محبت کا آغاز بھی یونیورسٹی کے دنوں میں ہی ہوا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں کیا، یونیورسٹی کا ہر لڑکا ہی اس کے پیچھے پاگل تھا، لیکن وہ خوش نصیب میں تھا جسے ایمان نے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چنا تھا، اور اس بات پر میں بہت ہی فخر محسوس کرتا تھا۔ زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک مجھے جاب سے نکال دیا گیا اور ہماری کایا پلٹ گئی۔ میں جاب ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اپنی جمع پونجی سے گھر کا خرچہ چلانے لگا۔ جمع پونجی تو ختم ہو گئی، لیکن مجھے جاب نہ ملی اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ہمیں اپنا عالی شان گھر چھوڑ کر چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہونا پڑا کیونکہ ہم زیادہ کرایہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اچھا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، لیکن برے وقت کا ایک ایک پل قیامت کی طرح گزرتا ہے، اور ایسا ہی حال ہمارا بھی تھا۔ ہر دن کسی بوجھ کی طرح شروع ہوتا اور پھر رات گئے تک ہماری ہمت ٹوٹنے لگتی۔ جاب کے چھوٹ جانے پر مجھے خود سے زیادہ ایمان کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اسے کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔
اس نے ساری زندگی بہت ہی عیش و عشرت میں گزاری تھی اور میں نے بھی اسے ایسی ہی زندگی دی تھی۔ لیکن وقت اور حالات میں اب مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا تھا کہ اب مجھے اپنی گاڑی کی بھی فروخت کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد ایمان کے زیور تک ہم نے وہ بھی فروخت کر دیا۔ دوستوں میں بھی بہت رویا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میں نے شادی کی رات ایمان کو تحفے میں جو چین دی تھی، ہم نے وہ بھی فروخت کر دی تھی اور اس کے پیسوں سے بھی گزارا کر لیا تھا۔ لیکن مجھے جاب نہ مل سکی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خرچ کرنے پر آؤ تو کاروں کا خزانہ بھی کم ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ جب تک جاب اچھی تھی، پیسہ تھا، میں نے بے پناہ خرچ کیا تھا۔ آئے دن اپنے دوستوں کی دعوتیں کرتا۔ ایمان ہمیشہ کہتی کہ کچھ پیسے جوڑ لو، لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید اچھے دن کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ میں غلط ثابت ہوا تھا۔ اچھے دن ختم ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ساری دوستیاں بھی مٹ گئی تھیں۔ برا وقت شروع ہوتے ہی سب کے اصل چہرے سامنے آ گئے تھے۔ میرے وہ دوست جنہیں کبھی میں دعوتوں پر بلایا کرتا تھا، مجھے دیکھتے ہی چہرہ چھپانے لگے کہ کہیں میں ان سے کچھ پیسے ادھار نہ مانگ لوں۔ حالات سے کئی زیادہ لوگوں کے رویوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کوئی سامان نہیں بچا تھا اور 2 مہینے سے ہم نے کرائے کی ادائیگی بھی نہیں کی تھی۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور مجھے کسی بھی طرح سے جاب نہیں مل رہی تھی۔ میں ایمان کے سامنے اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی میرے سامنے ہوتی تو میری نظر خود بخود جھک جاتی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اس کی کبھی بھی نظر نہیں ملا پاؤں گا۔ مجھ سے بات کرنے سے بھی وہ کترانے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ ایک ایک کر کے ساری میری امیدیں دم توڑتی جا رہی تھی۔ میں نے نہ جانے کتنی جگہ پر انٹرویو دیا تھا، لیکن کسی نے بھی مجھے جاب کے لیے نہیں بلایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہمارے حالات کب تک اسی طرح رہنے والے ہیں۔ ایمان نے میرے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر لیا تھا۔ ایک دن وہ خود ہی میرے پاس بیٹھی، نئے سرے سے مجھے حوصلہ دینے لگی۔ وہ میرے لیے ایک مضبوط سہارا بن گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس بھی ڈگری موجود ہے، اور اس وقت اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے تو میں جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر مجھے جاب مل گئی تو ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میری ذات کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میرے ہوتے ہوئے ایمان کی جاب کرنا پڑے، لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے مجبوراً اسے اجازت دے دی۔ ایمان نے بہت سی جگہوں پر انٹرویو دینے شروع کیے اور کچھ ہی دنوں میں ایمان کو ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب مل گئی۔ ساتھ ہی ساتھ میں جاب ڈھونڈنے کی کوشش پوری کر رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایمان زندگی بھر جاب کرے، اور میں اسے سکون اور خواہش دینا چاہتا تھا، خوشی بھی ساتھ۔ میں گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ جاب سے آتی تو جب تک میں کافی سارے کام نپٹا چکا ہوتا، مگر اس کے آتے ہی میرے ساتھ کاموں میں وہ لگ جاتی۔ ایمان نے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ گھر کا خرچہ اس کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ اس نے کبھی مجھے یہ نہیں جتایا کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ صرف میری بیوی بن گئی تھی۔ آفس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے معافی مانگتا تو شرمندگی سے ہو جاتی اور کہنے لگتی کہ وہ اپنا فرض نبھا رہی ہے، اور اسے اس بات کی خوشی ہوئی کہ وہ میری خاطر دن رات کام کر سکتی ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سب کچھ بہت جلد مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا۔ ایمان کی تنخواہ ملنے کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے اور خرچے کے لیے پیسے ہاتھ میں آ گئے تھے، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب جاب کے دوسرے مہینے کمپنی نے ایمان کو گاڑی دے دی۔ کئی سالوں تک محنت کرنے کے بعد بھی ایک اچھی پوسٹ پر پہنچا تھا میں، اور پھر مجھے گاڑی حاصل ہوئی تھی، لیکن ایمان تو بغیر تجربے کے ہی جاب پر لگ گئی تھی اور اسے دوسرے ہی مہینے گاڑی بھی مل گئی تھی۔ اس بات نے مجھے کچھ چونکا دیا تھا۔ تیسرے مہینے میں ہی کمپنی نے ایمان کو رہنے کے لیے ایک عالیشان گھر دے دیا، جس کا کرایہ بھی کمپنی کی طرف سے تھا، اور ہم ایک دفعہ پھر چھوٹے سے گھر سے نکل کر بڑے گھر میں آ گئے تھے۔ لیکن نہ جانے کہ مجھے خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے سالوں محنت کرنے کے بعد بھی جو مقام حاصل کیا تھا، وہ میری بیوی کو 3 مہینے میں حاصل ہو گیا تھا۔ مجھے ایمان سے کوئی حسد نہیں تھا۔ وہ میری بیوی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ یہ بات مجھے کسی طرح بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی کوئی کمپنی کسی بھی نئے ملازم کو کیسے اتنا کچھ دے سکتی ہے۔ میں روزانہ ایمان کے جانے کے بعد جاب ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا اور ایمان کے لوٹ آنے سے پہلے ہی واپس گھر آ جاتا۔ ایمان تو بہت دیر سے واپس آنے لگی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، کوئی نیا پروجیکٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت دیر سے آتی۔ میرا موڈ کچھ زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا تھا، اور شاید اس بات کو ایمان بھی محسوس کر رہی تھی۔ چھٹی والے دن وہ سارا وقت میرے ساتھ گزارتی اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی گرہ پڑ گئی تھی۔ اب بس میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح میں جاب حاصل کر لوں اور ایمان کو جاب نہ کرنی پڑے۔ میں نے اپنے سارے جاننے والوں سے جاب کے لیے کہہ رکھا تھا، کیونکہ پھر بھی میری قسمت میں آزمائش لکھی ہوئی تھی۔ صبح سے ہی بہت تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن ایمان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔
شام کے سائے گہرے ہوئے اور مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ ویسے تو ایمان روز ہی دیر سے آتی تھی، لیکن موسم کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایمان میں میری جان بستی تھی۔ اسے دھکا بھی لگتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایمان اپنی گاڑی میں آفس گئی تھی اور میرے پاس بڑی موٹر سائیکل موجود تھی۔ میں برستی ہوئی تیز بارش میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ایمان کو دیکھنے کے لیے اس کے دفتر روانہ ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بارش کی وجہ سے راستے میں پھنس نہ جائے۔ آفس کے دروازے پر پہنچ کر جا کے چوکی دار سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایمان ابھی تک آفس میں ہی موجود ہے۔ مجھے سکون کا احساس ہوا۔ چوکی دار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی کیونکہ تقریباً سارا ہی سٹاف جا چکا تھا۔ اس لیے میں بھی ایمان کے کیبن کی طرف چلا گیا، لیکن ایمان اپنے کیبن میں موجود نہیں تھی۔ چوکی دار نے بتایا تھا کہ ایمان کے پاس باس بھی اندر موجود ہے، اس لیے میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے باس کے کمرے کی طرف پہنچ گیا۔ باس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، شاید دفتر خالی ہونے کی وجہ سے دروازہ بند کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹ آیا تھا اور باہر نکلتا ہی چلا گیا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا چلا کہ میں کس طرح بائک پر بیٹھ کر گھر پہنچا ہوں۔ مجھے لگا تھا میری بیوی میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ہماری مشکلات میں میرا حوصلہ بن گئی ہے، لیکن وہ تو کسی اور ہی راستے کی راہی بن چکی تھی۔ بیتے سالوں کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل پڑا جب میں نے پہلی دفعہ ایمان کو دیکھا تھا۔ اس کی سادگی اور شرم و حیا نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور وہ کسی طرح نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ اپنے ماں باپ کو بہت دفعہ اس کے گھر رشتہ دے کر بھیجا، لیکن اس کے گھر والے پھر بھی نہ مانے۔ ایمان کو دیکھ کر اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ایمان وہ لڑکی تھی جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن شاید اس پورے وقت نے ایمان کو مجھ سے جدا کر دیا تھا۔ ایمان کا تعلق بہت ہی امیر گھرانے سے تھا، اور اسی لیے میں نے اس پر ہر طرح کی آسائش دینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ناکام ہو گیا تھا اس سب میں۔ تو وہ بھی کہتے ہوئے دفعہ ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا سپنا دیکھی ہو۔ بیڈ روم میں آ کے وہ بند ہو گیا اور بستر پر اوندا گرا ہوا تھا۔ کاش کے ایمان کو دیکھنے کے لیے میں اس کے دفتر نہ جاتا۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ میری بیوی وہ میرے جو بغیر سانس بھی لے نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، لیکن سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں ایک ہارا ہوا انسان، ناکام تھا، جس کے پاس سوائے محبت کے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، اور اب وہ محبت بھی کہیں فنا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی محبت میں مرد رویا کرتا ہے، لیکن میں وہ بد نصیب تھا جو اپنی بے وفا بیوی کی محبت میں رو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے پل ایسے ہی گزر گئے اور پھر کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میرے دروازے کو اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ ایمان لوٹ کر گھر آ گئی تھی۔ وہ مستقل مجھے آوازیں دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور خود کو بہتر کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میری شکل دیکھتی ایمان میرے گلے لگی اور کہنے لگی کہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، لیکن اب دروازہ ہی نہیں کھول رہے تھے۔ میں اس کے رویے کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن آج مجھے اس پر پیار نہیں آ رہا تھا، بلکہ میں اس کے اصل چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے اور آپ ہمیشہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میں آج تک ایمان کو پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ کچھ لمحے بعد ایمان کو میری سرد مہری کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی، بتائیں نا ارحم، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں۔ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور پلٹ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، اور ایمان بھی میرے ساتھ چلتی ہوئی میرے برابر میں آ بیٹھی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بار بار استفسار کر رہی تھی کہ میں اسے بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں اندر ایک آگ جل رہی تھی، اور اس کے بار بار سوال کرنے پر میں کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ میں نے کس طرح اسے اس کے باس کے کمرے میں دیکھا ہے۔ وہ بہت ہی آرام سے اپنے باس کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا باس اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اس کا باس روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو، ورنہ میں یوں ہی سسکتے سسکتے مر جاؤں گا۔ اور ایمان نے اپنے باس کی بات سنتے ہی اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ایک غیرت مند مرد تھا میں، اور یہ بات کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ میری بیوی اپنے باس کی باہوں میں تھی۔ میں نے ایمان سے کہا کہ جب تمہیں دفتر سے گاڑی ملی، گھر ملا، تو اسی دن مجھے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے، لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ چند پیسوں اور آسائشوں کی خاطر تم نے ہماری محبت کو بیچ ڈالا۔ ایمان جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں چھڑا لیا، اور کھڑے ہوتے ہوئے میں نے ایمان سے کہا کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ میں اسے ہرگز بھی نہیں روکوں گا، اور نہ ہی اپنے ساتھ زبردستی کے رشتے میں باندھ کر رکھوں گا۔
اگر وہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو میں اسے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بات جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج میرے منہ سے ادا ہو گئی تھی۔ پر مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری محبوب بیوی تھی۔ مجھ سے آزادی کا سنتے ہی ایمان نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے آنسو کا آج مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر جو کچھ اس نے کہا، ان لفظوں کی تپش نے میرے پورے وجود کو بھسم کر ڈالا۔ ایمان کہنے لگی کہ میں اس کے کردار پر داغ لگانے سے پہلے پوچھ لیتا کہ وہ وہاں کیا کر رہی۔ ایمان کہنے لگی کہ جب اس نے میرے ساتھ بھاگ کر شادی کی تو کبھی پلٹ کر اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی ماں تو بہت پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن اس کا باپ ہی اس کی پوری دنیا تھا جس نے وہ محبت چھوڑ کر آئی تھی۔ ایمان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ انتقال کر چکا ہے، لیکن اس کے باپ نے مرتے مرتے ہی اپنی جائیداد کا 50% حصہ ایمان کے نام کر دیا تھا، اور ایمان کا بھائی جو پڑھنے کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اسے یہ فرض سونپ دیا تھا وہ ایمان کو اس کی جائیداد کا حصہ ادا کرتے۔ ایمان کے بھائی کے دل میں جائیداد کا لالچ آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان کبھی خود سے پلٹ کر نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہ بات کسی کو معلوم تھی کہ ایمان کے باپ کے جائیداد کا آدھا حصہ اس کے نام کیا ہے۔ اس لیے اس کے بھائی نے سوچا کہ وہ اکیلا ہی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایمان کی جاب کی تلاش کرتے کرتے اس کمپنی تک جا پہنچی جو اس کے بھائی نے کھڑی کی ہوئی تھی، اور ایمان اس بات سے لائن تھی۔ وہ کمپنی ایمان کے بھائی کی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی کم کمپنی آیا کرتا تھا۔ جاب کرتے ہوئے کچھ دن گزرے کہ جب ایمان کے بھائی کو پتہ چل گیا کہ ایمان اس کی کمپنی میں ہی جاب کر رہی ہے اور اس کے حالات بہت خراب ہیں، تو اس نے ایمان کو کمپنی کی طرف سے گاڑی اور گھر دے دیا۔ وہ خود ایمان کے سامنے نہیں آ رہا تھا اور پیٹھ پیچھے مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے مستقل بیمار تھا اور سلگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایمان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایمان کے کام کرنے کا وقت بھی بڑھا دیا تھا تاکہ ایمان زیادہ سے زیادہ کام سیکھ سکے اور وہ ایمان کو مزید پروموشن دے دے۔ لیکن آج جب اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ اس کے آخری سٹیج پر کینسر ہو گیا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، تو وہ خود ہی ایمان کے سامنے آ گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے معافی مانگنے لگا۔ اس کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن ایمان کے ساتھ گزار لے، کیونکہ ایمان کے سوا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ لیکن وہ روتے ہوئے ایمان سے کہہ رہی تھی کہ ایمان سے اپنا لے، ورنہ وہ یوں ہی سسک سک کر تنہا مر جائے گا۔ اتفاق سے میں دفتر میں اسی وقت پہنچا جب وہ ایمان سے یہ بات کر رہا تھا۔ میں ایمان کو اس کی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر سب کچھ غلط سمجھ بیٹھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ سب ضرور تھا، لیکن پورا سچ نہیں۔ اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر ایمان نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ایمان کھرا کر مجھ سے یہ بات بتانے والی تھی، کیونکہ اس بات کا اس کے بھائی کچھ دن بعد ہمارے گھر آنا چاہتا تھا۔ اس نے ایمان کو صاف ایمان کی جائیداد کا حصہ نہیں بلکہ اپنی جائیداد بھی سونپ دی تھی۔ اسے بس اپنے آخری وقت میں محبتوں کی ضرورت تھی، اور وہ محبت اسے ایمان سے ہی مل سکتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ایمان مجھے کچھ بتاتی، میں نے پہلے ہی اس پر اپنا اعتبار ختم کر لیا۔ ایمان روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی کہ میں آج بھی آپ سے اتنی وفادار ہوں جتنی شادی کے پہلے دن تھی۔ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچا، میں آپ کی مدد ہی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن شاید مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ مجھ پر اور میری محبت پر اعتبار نہ کر سکے۔ سارا سچ جاننے کے بعد میں اپنی نظروں میں گر گیا، کیونکہ اپنی جان سے پیاری بیوی کو میں نے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ میرے پاس تو ایمان سے معافی مانگنے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ لیکن ایمان محبت میں مجھ سے کئی منزلیں آگئی تھی۔ اس نے میرے چہرے پر چھائی شرمندگی کو دیکھ کر خود ہی مجھے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی محبت میں پہل کرنے کی عادی تھی، اور مجھے معاف کرنے میں بھی اس نے پہل کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ایمان کا بھائی ہمارے گھر رہنے کے لیے چلا آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن ہمارے ساتھ خوشی خوشی گزارنا چاہتا تھا۔ بہت سارے مشکل لمحات کے بعد زندگی میں ایک دفعہ پھر وہ خوشیوں کی جگہ پر ہلچل پڑی تھی۔ اس لیے کبھی کبھی آنکھوں دیکھے سے بھی غلطی انسان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی بہت بری عادت بغیر تحقیق کے نتیجہ نکالنا، جو کہ اس کو بہت مہنگا پڑتا ہے، لیکن فطری طور پر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، چاہے نقصان ہو۔ میں بھی ایسے ہی کرنے جا رہا تھا۔ اگر میری محبت کی مہربانی نہ ہوتی تو آج منظر اور ہوتا، لیکن ایمان نے ہمیشہ ہی مجھے سنبھالا۔ ہمیں اچھی طرح تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا ہے، تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ آنکھوں میں دیکھی تو غلط بھی ہو سکتا ہے، اور ادھی آیوگی دیکھنے اور ہونے میں فرق ہو سکتا ہے۔